الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال عليه الصلاة والسلام محترم و مکرم بزرگان دین، بزرگوں اور ساتھیوں، جس طرح سے انگریزی سال ہوا کرتا ہے اور اس کے مہینے ہوتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، دسمبر تک، ایسے ہی اسلامی سال بھی ہوتا ہے اور اس کے بھی مہینے ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ذی الحجہ تک۔ اس سال کے اندر ایک مہینہ ایسا آتا ہے جسے ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جو چل بھی رہا ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا محترم مہینہ رمضان تمہارے پاس آ گیا اور یہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس میں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہاری عبادتوں اور تمہاری طاعات کی طرف بہت ہی خوشی سے اور فخر سے دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی دکھلاتا ہے اور کہتا ہے کہ فرشتوں دیکھو یہ ہے میرے بندے، نہ انہوں نے ابھی تک مجھے دیکھا ہے، نہ ہی انہوں نے ابھی تک میری جنت کو دیکھا ہے اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک میری جہنم کو دیکھا ہے اور نہ ہی قبر حشر کا حال ان کے اوپر ابھی تک گزرا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی تمام خواہشات پر پابندی لگا دی۔ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ ہی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، میں ضرور بالضرور ان کو معاف کروں گا اور اپنے پاس سے خاص اجر ان کو عطا فرماؤں گا۔ یہ ہے رمضان کی فضیلتوں کا حال۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پورے سال جنت کو سجایا بسایا مزین کیا جاتا ہے، کیوں؟ رمضان المبارک کے مہینے کے لیے۔ اور جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتے اور جنت کی درخت کی ٹہنیاں آپس میں ہلتی اور ٹکراتی ہیں، جس سے ایک ایسی دلکش اور ایسی دلربا آواز سنائی دیتی ہے کہ سننے والوں کے کانوں نے آج تک ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ جس آواز کو سن کر جنت کی حوریں جنت سے نکل کر جنت کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آواز لگاتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ نکاح کا پیغام دینے والا کہ اللہ اس سے ہماری شادی کرا دے۔ پھر وہ حوریں کہتی ہیں کہ رضوان جنت، رضوان جنت کی داروغہ کا نام ہے، وہ حوریں کہتی ہیں کہ رضوان جنت آج کون سا دن ہے؟ تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے،
آج امت محمدیہ کے روزے داروں کے اوپر جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے رضوان امت محمدیہ کے اوپر جنت کا دروازہ کھول دو، اور اے مالک، مالک جہنم کے دروگوں کا نام ہے کہ اے مالک امت محمدیہ کے اوپر جہنم کا دروازہ بند کر دو، اور اے جبرائیل زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو پکڑ کر ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو سمندر کی گہرائی میں ڈال آؤ، تاکہ امت محمدیہ کے روزے داروں کا روزہ نہ خراب کر سکے۔ اور پھر ہر روز رات کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کے اندر ایک آواز لگانے والے سے فرماتا ہے، جو 3 مرتبہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوتا ہے اور رمضان کی ہر رات کے اندر ہوا کرتا ہے، اور افطار کے وقت رمضان المبارک کے اندر افطار کے وقت ہر روز اللہ تبارک و تعالی 1 کروڑ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ان کا جہنم میں جانا بالکل طے ہو چکا ہوتا ہے۔ افطار کے وقت ہر روز 1 کروڑ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اور جب رمضان کی آخری تاریخ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری تاریخ میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے شروع رمضان سے ہوتی چلی آئی ہے، اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ لیلۃ القدر کے اندر یعنی شب قدر کے اندر جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل فرشتوں کی ایک کثیر جماعت کو لے کر جاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن کو وہ کبھی نہیں کھولتے سوائے شب قدر کے، جن میں سے 2 بازو 2 پر اتنے کشادہ اور اتنے وسیع ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام ان پروں کو پھیلاتے ہیں تو مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی چیزیں ہیں ان بازوؤں سے ان پروں سے سب کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پر جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں زمین میں پھیل جاؤ، اور آج کی رات ہر کھڑے بیٹھے نمازی سے اور ذکر کرنے والوں سے مصافحہ کرو، اور فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا ہے، اور جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں کہ فرشتوں چلو اوپر واپس چلو، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے حاجتوں اور ضرورتوں کے سلسلے میں کیا معاملہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں، اللہ نے امت محمدیہ کو نظر رحمت سے دیکھا اور سب کی بخشش کر کے سب کی مغفرت کر دی، مگر 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رمضان المبارک کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یہ حدیث بیان کرتا آ رہا تھا شروع سے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1 شراب کا عادی، جو شخص شراب پیتا ہے اس کی رمضان المبارک کے اندر بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ شراب پینے والے کان کھول کر سنے، اور خاص طور سے اس امت کے نوجوان، جو اس امت کی نوجوان نسل ہے جو آج کل بہت ہی شراب کے نشے میں چور رہتی ہے، اور شراب پینا ان کی زندگی کا ایک شیوا بن چکا ہے، اور ہمارے نوجوان نسل جو 15 سال سے لے کر 20 سال تک جو شراب کے اڈوں پر جا کر شراب پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ ان کی حرکتوں سے ناواقف ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بچہ بہت ہی شریف ہے، نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، شریف ہوگا تمہاری نگاہوں کے اندر
अंदर आप उनका जायजा लें तो मालूम होगा कि हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे किस कदर शराब पी रहे हैं। एक हिंदू से मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि मैं आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ। मैंने कहा कहो। वो कहने लगा कि जितनी शराब मुसलमान आज पी रहा है, मुसलमानों के बच्चे पी रहे हैं, इतनी शराब आज गैर मुस्लिम नहीं पी रहा। जिस कौम के नौजवान को आज का मुफस्सिर होना चाहिए था, जिस कौम के नौजवान को एक मुहद्दिस होना चाहिए था, जिस कौम के नौजवान को कौम का मुजाहिद बनना चाहिए था, कौम और मिल्लत का रहबर और रहनुमा बनना चाहिए था, कौम का लीडर बनना चाहिए था, आज उसी मुस्लिम कौम का नौजवान शराबी के नाम से याद किया जाता है, चरसी के नाम से याद किया जाता है, जुहारी के नाम से याद किया जाता है, नशेड़ी के नाम से याद किया जाता है। और याद रखो मुसलमानों, जिस कौम की नौजवान नस्ल आवारा हो जाए और जिस कौम की नौजवान नस्ल बदकारी, अय्याशी, फहाशी और यानियत, नंगेपन के रास्ते पर चल पड़े और खास तौर से झूठ बोलना, खास तौर से शराब पीना, खास तौर से धोखा देना, हराम खाना, हराम खोरी करना, जब उनकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाए तो फिर अल्लाह की पकड़ से उनको कोई नहीं बचा सकता। आज हमें अपने बच्चों का जायजा लेने की जरूरत है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नंबर 1 शराब का आदी, उसकी रमजानुल मुबारक के अंदर भी मगफिरत नहीं होती। नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान, जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है रमजानुल मुबारक के महीने जैसे बाबरकत महीने के अंदर भी उसकी मगफिरत नहीं होती। नंबर 3 रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, उसकी भी रमजानुल मुबारक के अंदर मगफिरत नहीं होती। और नंबर 4 जो आजकल हमारे अंदर ये बुराई फैली हुई है, सुने, नंबर 4 तो चुगलखोरी करके 2 शख्सों को आपस में लड़ाने वाला, उसकी भी रमजानुल मुबारक के अंदर के महीने के अंदर मगफिरत नहीं होती। ये ऐसी बीमारी है कि अगर हम इनसे तौबा ना करें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मगफिरत नहीं फरमाएगा। अल्लाह के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है जो मगफिरत का अशरा है। अल्लाह जरा जरा सी बातों पर मगफिरत करता है, वो बहुत ही रहम करने वाला और मगफिरत करने वाला है और ऐसी अदाओं से माफ करता है, ऐसे बहानों से माफ करता है, हमको पता भी नहीं चलता। कल क़यामत का जब मैदान होगा तो अल्लाह तबारक व तआला सबका हिसाब और किताब ले रहे होंगे, तो इसी दौरान 2 बंदों का हिसाब और किताब लिया जाएगा। जब उनका अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा तो उनके नामाए अमाल के अंदर कोई नेकी नहीं होगी सिवाय गुनाह होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा जाओ जहन्नम के अंदर जाओ। अब जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में जाने का हुक्म देगा तो एक तो अल्लाह का हुक्म सुनकर फौरन ही जहन्नम की तरफ दौड़ पड़ेगा और जहन्नम की तरफ भागने लगेगा। दूसरा, अल्लाह का हुक्म सुनकर जहन्नम की तरफ कदम तो बढ़ाएगा मगर फिर पीछे मुड़ मुड़ के भी देखेगा। कुछ देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला दोनों को बुलाएंगे और फिर जो अल्लाह का हुक्म सुनकर जहन्नम की तरफ दौड़ने लगा था, अल्लाह उससे फरमाएंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, यानी हमने तुम्हें जहन्नम में जाने का हुक्म दिया, तुम फौरन ही दौड़ पड़े। तो वो कहेगा कि अल्लाह, दुनिया के अंदर रहकर मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं माना, मैं तेरे हुक्म की, तेरे अहकाम की नाफरमानी करता रहा। आज जब तूने जहन्नम में जाने का हुक्म दिया तो मैंने सोचा कम अज कम तेरे इस हुक्म पर तो अमल कर ही लूं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि अच्छा, अगर तू ये समझता है कि मेरा हुक्म इतना ही मुअज़्ज़ज़ है कि उस पर अमल होना ही चाहिए, तो जा मैंने तेरे गुनाहों की बख्शिश फरमाकर तेरी मग़फ़िरत कर दी, जन्नत के अंदर चला जा। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला दूसरे को बुलाएगा कि तुम आगे भी चल रहे थे, आगे भी कदम बढ़ा रहे थे और फिर पीछे मुड़ के भी देख रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम पीछे मुड़ कर क्यों देख रहे थे। तो वो कहेगा कि अल्लाह, सारी जिंदगी तेरी रहमत मेरे साथ रही, सारी जिंदगी तेरी रहमतों का उम्मीदवार रहा,
آج جب تو نے جہنم میں جانے کا حکم دیا تو تیرا حکم سن کر جہنم کی طرف قدم تو بڑھاتا تھا، مگر پھر دل میں خیال آتا تھا کہ شاید آج بھی تیری رحمت جوش میں آ جائے اور میری مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اگر تجھے میری رحمت پر اتنی ہی امید ہے، اگر تو میری رحمت کا اتنا ہی امیدوار ہے تو جا، تیرے لیے بھی میری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جا تو بھی جنت کے اندر چلا جا۔ تو بہانے ڈھونڈتی ہے رب کی ذات۔ آج نوجوان نسل اپنے رب کے سامنے توبہ کرے، اور جن حرکتوں کے اندر ہم مبتلا ہیں اور جن گناہوں کی وجہ سے، جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، آج توبہ کریں کہ آج سے بعد سے ہم یہ کام نہیں کریں گے اور اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، توبہ کرنے والے کی۔ اور یہ دوسرا اشرا مغفرت کا ہی اشرا چل رہا ہے، اللہ کے سامنے روئے گر گرائے کہ اللہ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جن کاموں کے اندر ہمارے نوجوان مبتلا ہے ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عورتوں کو، بچوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔